بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں انتہائی غیر معمولی صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن یعنی سینئر پیونی جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی ناظرین، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، وہی پاناما جج، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ سے بوریاں بستر باندھنا شروع کر دیا ہے، یعنی 2030 تک سپریم کورٹ پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھنے والی پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ایک دم سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کو دیکھ کے کہ یہ سپریم کورٹ نہیں تھی، کوئی فیکٹری تھی اور وہاں ایک یونین بنی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک یونین کے ایک عہدیدار کو نکال دیا جائے گا تو پھر دوسرا بھی چلا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، اس وقت اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ مزید ججز بھی مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جو میرے خیال میں کہ تقریباً جو ہے وہ اکتوبر میں نئے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے استعفیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، صورتحال کو ہم ترتیب سے لے آتے ہیں۔ اب ترتیب یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج ہیں، اور ان کے بعد انہوں نے ہی چیف جسٹس بننا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا تھا، اور انہوں نے آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھی بھجوا دیا ہے۔ اب توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا استعفیٰ ہے۔ جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر سنگین کرپشن کے الزامات تھے، اور ان کے الزامات کے حوالے سے ایک خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے استعفیٰ کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج پورے ادارے کی ساکھ تباہ کر کے استعفیٰ دے چلا جائے اور ہم کارروائی بھی نہ کر سکیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل منصور علی عوان نے بھی جو ہے وہ شرکت کی۔ اب انہوں نے اجلاس میں مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ پڑھ کر سنایا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جون 2023 میں فیصلہ دیا تھا کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے جائے تو اس کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ناظرین سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ جج کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی تو ختم ہو گئی، اور استعفیٰ دینا کسی جج کا ذاتی فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج پورے ادارے کی ساکھ کو تباہ کر کے استعفیٰ دے جائے اور ہم کوئی کارروائی بھی نہ کر سکیں۔ پورا پاکستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم بھی کوئی فائنڈنگ دینا چاہیں گے۔ اب اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ اس طرح رہا تو پھر ہم اپنے زخموں کا کیا کریں گے، ہم ان کی سرجری کیسے کریں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اس وقت صفائی کا عمل جاری ہے۔ ایک ایسی صفائی کہ جو سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں دی گریٹ ریسیٹ پروگرام انسٹال ہو چکا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 4 مہینے پہلے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ سے گندگی ہٹے گی، سپریم کورٹ سے وہ ججز الگ ہو جائیں گے جو اس گریٹ ریسیٹ پروگرام کو جن کا سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا وہ ججز کہ جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ساکھ پوری دنیا میں متاثر ہوئی۔ اور حالت یہ ہے کہ پاکستان 158ویں نمبر پر یا 48ویں نمبر پر میرے خیال میں انصاف کے حوالے سے رہ گیا ہے، مطلب باقی بچ کیا جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس جو ہے وہ گلزار، اور اس طرح کے جو بھی ججز آئے، انہوں نے جو گندگی کی، جو سپریم کورٹ کو گندا کیا ذاتی مفاد کی خاطر، وہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اب ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
یہ استعفاؤں کا فیصلہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گزشتہ روز ہوا، جس میں جسٹس اپنا جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد بھی شامل تھے، جسٹس کھوسا صاحب بھی تھے، اور میرے خیال میں جسٹس ثاقب نثار بھی تھے، عمر عطا بندیال بھی تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دیں گے، اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی کرپشن کے ثبوت بھی تلاش کیے جا چکے ہیں اور ایک ریفرنس بھی تیار ہو چکا ہے۔ جیسے ہی جسٹس اعجاز الاحسن کا معاملہ ایک طرف ہوگا تو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس داخل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کس جج کی باری آتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود سوچیں کہ کس کی باری آ سکتی ہے۔ میں کسی جسٹس منیب کا کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ سوچیں ذرا کہ کون سے ایسے جج ہیں کہ جنہوں نے ہم خیال بینچ تشکیل دیے، جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، جنہوں نے آئین کا مذاق بنایا، جنہوں نے نظام عدل کو تماشا بنایا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اسٹور روم میں کیس رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن ان کو پولیٹیکل کیسز سننے تھے، ان کو شہرت چاہیے تھی۔ تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہونا تھا؟ اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیچ میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی دیتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف، یعنی سپریم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، جبکہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ایک 3 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ بینچ تعین کرے گا کہ جو الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے، جو الیکشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور پی ٹی آئی کے بلے سے متعلق، یعنی پی ٹی آئی کا بلا ایک بار پھر لٹک گیا عمران خان کے کیسز کی طرح، یہ بلا لٹک گیا۔ اب اس بلے کا کیا ہونا ہے یہ تو کل ہی طے ہوگا، اور آئی ایم شیور کہ کل ہی اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں واپس سپریم کورٹ کی طرف۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ان کی جو درخواست تھی، یا جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا پنجاب اسمبلی میں، تو دوست محمد مزاری ان کے کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے، یعنی ایک جو ہے وہ ایک اے آئی جی کا یا ڈی آئی جی کا کیس تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ چیف اس وقت کے چیف منسٹر کا چہیتا تھا، تو ان کا کیس بھیجا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس۔ اب کیس تھا ٹرانسفر پوسٹنگ کا، وہاں سے کیس نکل آیا جو ہے وہ اس کا الیکشن کا، کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ پھر وہ کنورٹ ہوا 184(3) میں، اور جب 184(3) میں کنورٹ ہوا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں ایک بھونچال مچ گیا۔ ناظرین میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو 2 جون 2023 میں فیصلہ ہوا تھا وہ خود اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے 2 رکنی بینچ نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کی سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے وہ جو ججز ہوں گے، ریٹائرڈ ججز، ان کے خلاف کوئی ریفرنس داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر اگر آپ 210 کو پڑھیں گے، آئین کے آرٹیکل 210 کو پڑھیں گے، اس میں پھر پوزیشن واضح ہے۔ تو بہرحال چینج کریں، ہر چیز کو چینج ہونا چاہیے۔ اگر کرپشن پہ کنٹرول کرنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک جج آئے اور منصفی بیچے، اپنے قلم کو بیچے، انصاف کو بیچے، کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی بنائے، کرپشن کرے، جب پکڑ ہو تو پھر مستعفی ہو کر چلا جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر پولیٹیشنز کے گلے میں کیوں آپ پھندا ڈالتے ہو؟ اسمبلی تحلیل ہو گئی، بات ختم، حکومت ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر تو آپ کو پولیٹیشنز کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے نا، پھر تو آپ کو نیب میں ریفرنسز بھی نہیں بھیجنے چاہیے، آپ کو نیب کو ہدایات بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تھا 2030 تک سپریم کورٹ پر قبضے کرنے کا جو منصوبہ،
یہ بنیادی طور پر جسٹس اپنا سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید، سابق اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان، جسٹس عمر رضا بندیال، ان سب نے بنایا تھا۔ عمر رضا بندیال کو پہلے ایکسٹینشن ملنا تھا، ابھی ایکسٹینشن ملنے کے بعد یا اس بیچ میں ظاہر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن پھر یہ قاضی فائز اسحاق کی جو سینئرٹی لسٹ میں ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو جاتے اکتوبر میں، اور جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے تو پھر اس کے آگے یعنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ جاتی تو پھر جسٹس عمر رضا بندیال بھی ریٹائر ہو جاتے، پھر یقیناً جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنتے، اور اس کے بعد میرے خیال میں شاید جسٹس منیب اختر چیف جسٹس بننے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایک آدھا اور ہے، اور اس کے بعد اس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بننا تھا چیف جسٹس۔ یہ پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ایک سرکل ہوتا ہے، یہ بنتا ہے، یہ لاہور میں بنتا ہے، یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس کا جج، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا بھانجا، کس کا بھتیجا کس کو کہاں لگانا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہمارا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہمارا ہوگا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہمارا ہوگا، تو سارا پاکستان ہی آپ کا ہے سرکار۔ بہرحال ناظرین، بات بہت بڑھ گئی، بات بہت بڑھ چکی، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آخری اطلاع تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا جو بلے کا انتخابی نشان تھا نہ تو اس کو ویب سائٹ پر اپڈیٹ کیا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو نوٹیفائی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مائنڈ بنا چکا ہے کہ نہیں، اور الیکشن کمیشن کے مائنڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جس لیول کے وکلاء کی خدمات حاصل کی ہیں وہ فیصلہ بھی انہیں کل اسی لیول کا ملنا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔